امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امیر عباس صاحب، اب 3 طرح کے جو لوگ ہیں، اب اگر جس نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے الیکشن کمیشن کے اندر اور چیزیں ڈکلیئر نہیں کی، وہ تو ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے۔ پھر بزنس مین ہیں، ان کے ٹیکس ایویشن ہے، ہم نے علیمہ خان صاحبہ کے بھی آپ نے دیکھا کیس، وہ تقریباً ملتی جلتی چیز ہے، ان کے اوپر وہ پینلٹیز ہو سکتی ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ اگر سرکاری ملازمین ہیں، وہ سول ہے یا ملٹری بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں، ان کے اثاثے ان کی آمدن سے زائد ہیں تو ان کے خلاف، لیکن وزیر اعظم نے اب کہا ہے کہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اتنا آسان ہے کہ وزیر اعظم کے اس میٹنگ میں جو آج ہونے جا رہی ہے اس کے بعد یہ سب کچھ ہو جائے؟ کیونکہ ہر جگہ پہ بڑے طاقتور لوگ موجود ہیں۔ مدثر، آپ تو لوگوں کو امید دلا سکتے ہیں، میں کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ آج سے 5.5 سال پہلے آیا تھا پیناما پیپرز۔ پیناما پیپرز میں 400 یا 450 پاکستانیوں کے نام تھے۔ آج 5.5 سال گزر گئے، ان 400 یا 450 پاکستانیوں میں سے کسی ایک پاکستانی کا بھی کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا ہوگا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ کیسز تھے جو پبلک آفس ہولڈرز کے تھے، جس میں شریف خاندان کا کیس ہے، وہ مذاق بن کے رہ گیا اس ملک میں۔ تو اگر ہم نے 5.5 سال میں 400 یا 450 کیسز نہیں نمٹائے تو بابا یہ تو 700 کیسز ہیں، یہ کس صدی میں جا کے نمٹیں گے؟ تو یہ کوئی انقلاب نہیں آ رہا اس ملک میں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی ایسے لوگوں کے سامنے جھوٹی امید کی دیوار کھڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح سے سٹیٹس کو چلتا رہے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے۔ آج عمران خان صاحب بھی سٹیٹس کو کے پروردہ بن گئے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اسی طرح سے کمپرومائزز کر رہے ہیں جیسے ماضی کے حکمران کرتے تھے۔ عمران خان صاحب بھی اپنے کرونیز کو بچاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بچاتے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بچاتے ہیں، جس کی درجنوں مثالیں موجود ہیں ان 3 سالوں کے اندر۔ چند برائے نام قسم کی کاروائیاں ہوئیں۔ اگر آپ کو پی ٹی آئی کا یہاں پہ دوست ہوتے اگر ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں، تو انہوں نے جھٹ کہنا تھا علیم خان نہیں پکڑا گیا، سبتیر خان نہیں پکڑا گیا، بس 2-3 نام گنوائیں گے اور یہ گنوا کے ہمارے منہ پہ ڈھکن رکھ دیتے کہ ہم بات نہ کریں۔ ان کا ہوا کیا، نکلا کیا؟ ہمیں یعنی آپ صرف یہ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے اس کی تصویر کھینچ کے دکھا دیں، دیکھ لیں ہم نے بھی پکڑا تھا اپنا بندہ۔ اگر ہم نے 10 ان کے پکڑے تھے تو ہم نے 10 اپنے بھی پکڑ لیے۔ کیا یہ حساب برابر کرنے کا وعدہ تھا؟ وعدہ تو کیسز کو جسٹس صاحبہ موجود ہیں، بات تو کنوکشن کی ہے، اور الٹیمیٹ کنوکشن یعنی سول کورٹ سے چلتا، سیشن کورٹ سے چلتا، ہائی کورٹ سے چلتا، سپریم کورٹ، الٹیمیٹ کنوکشن 99% کنوکشن ریٹ ہے جرمنی میں۔ آپ یہاں کیا کنوکشن ریٹ ہے؟ تو جب ہمارے پاس تو پولیس میں تو سر صرف 8% کنوکشن ریٹ ہے، لیکن جو امیر عباس میں آپ سے سوال کروں، کنوکشن ریٹ جو ادارہ ایک ہے کرپشن کے حوالے سے نیب، اس کا تو کنوکشن ریٹ بہت بہتر ہے۔ تو نیب جیسے ادارے کو پھر جو ایف آئی اے کے معاملات ہیں وہ ایف آئی اے کے حوالے، جو ایف بی آر کے معاملات ہوں گے ٹیکس ایویشن کے، وہ ایف بی آر کے ادارے موجود ہیں۔ تو وزیر اعظم نے تو ڈائریکشن دینی ہے۔ اگر یہ تینوں ادارے یا اس کے اوپر آپ ایک پوری کمیشن بنا دیتے ہیں تو پھر طریقہ کار تو نیچے اداروں نے کرنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہوئی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چلیں شروع تو کیا جائے کہیں نہ کہیں سے؟ مدثر، ادارے تو یہی ادارے تھے نواز شریف کے زمانے میں، یہی ادارے تھے آصف زرداری کے زمانے میں۔ تو پھر تکلیف کیا ہو رہی تھی لوگوں کو آصف زرداری سے یا نواز شریف سے؟ کیا مسئلہ تھا ان سے بھائی؟ جو عمران خان کے اوپر سارے اتاولے ہوئے تھے اور مرے جا رہے تھے کہ عمران خان کو لاؤ چلتا ہے، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، یہ آئیں گے تو ملک چلے گا ورنہ ملک نہیں چل رہا۔ ادارے تو تھے بابا، اداروں کا وجود معنی نہیں رکھتا، اداروں کا کام معنی رکھتا ہے، اداروں کی کارکردگی معنی رکھتی ہے۔ آپ کے ملک میں عدالتیں نہیں ہیں لیکن انصاف ہے 0/0۔ ابھی آپ نے پولیس کا ذکر کیا، پولیس نہیں ہے، 2.25 لاکھ پولیس ہے پنجاب کے اندر، قانون انصاف ہے 0/0۔ تو اداروں کا ہونا، اداروں کا حبہ مجھے نہ بنا کے دکھایا جائے کہ ادارے آ گئے۔ اداروں کی کارکردگی اگر نہیں ہوگی تو وہ تو ایک جسم ہے، اس میں روح ہونی چاہیے نا، تو پھر انسان بنتا ہے نا، ورنہ تو مردہ ہے، لاش ہے۔ ادارے تو آپ کی لاش ہی ہے۔ صحیح، بالکل یہ صحیح۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب ناصر جاوید اقبال صاحبہ، یہ مایوسی سا ایک معاملہ ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو زیادہ پر امید نہیں، امیر عباس بھی یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام اس طرح سے ہوتی ہے کہ جی پاناما میں نام 400 تھے، سزا ایک بندے کوئی، وہ بھی جماعت کہتی ہے کہ وہ پاناما نہیں، اقامہ کا ایک معاملہ تھا جس پہ یہ ہو گیا، بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے۔
ہمارا یہ اس طرح سے کیوں بے اعتباری سی ہے بحیثیت قوم کے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا ہے؟ نہیں، یہ جو ادارے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ 700 جو گنے گئے یہ سب طاقتور ہیں، یہ طاقتور نہیں ہے، ضمیر ان کا کمزور ہے، ان کو اپنے ملک پہ یقین نہیں ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے جو بھی کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ قانونی کام ہے ہی نہیں جو کچھ، لیکن کون کس کو پکڑے؟ چور جو ہے اور کوتوال جو ہے وہ بھی سب سارے ایک ہی ہیں، تو کوتوال کو چور پکڑے گا اور چور کو کوتوال پکڑے گا۔ یہاں تو حالات یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے نا اس کے گریبان میں آپ جھانک کے دیکھیں، تبھی تو اقبال نے کہا تھا صورت شمشیر ہے قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنے عمل کا حساب لوگ کرنے لگے، پھر ان کو پتہ لگے اس قوم میں کتنے لوگ بدنیت ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بزدل ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ طاقتور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقتور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، سرمایہ سے طاقت نہیں آتی، ساتھ تو نہیں لے کے جانا۔ آپ کو پتہ ہے سکندر اعظم نے اپنے ہاتھ باہر نکلوائے تھے جب یہاں سے اس کو لے کے گئے تھے میسیڈونیا، اس نے کہا ہر ایک دیکھ لے خالی ہاتھ میں آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہاں سب جھوٹے مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خالی ہاتھ لوٹا، یہ تو سمجھتے ہیں قارون کی طرح اور فرعون کی طرح جو کچھ کیا ہے۔ جب تک یہاں ذہنیت نہیں بدلے گی، اور ذہنیت بدلنے کا کام آپ لوگوں کا ہے، شعور لوگوں کو دلانا کہ یہ جو کام ہے اس سے عاقبت بھی نہیں سنواری جاتی اور دنیا بھی نہیں سنواری جاتی۔ اب جن کے 700 نام نکلے ہیں ان کی بدنامی نہیں ہوئی ہے، یقیناً بدنامی چاہے لوگ کہیں کہ یہ خزانہ ہے اور یہ وزیر فلانا ہے اور یہ وزیر دھماکہ ہے، اب بے ایمان ہر جو بھی آتی ہے حکومت اس میں وہی بے ایمان پھر ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کچھ کرنا ہے نہیں، نہ زرداری نے کرنا ہے، نہ نواز شریف نے کرنا ہے، نہ انہوں نے کرنا ہے۔ 60 بندے بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، وہ کون سے ہیں؟ وہ 60 میں سے کم 55 وہ لوگ ہیں جو پچھلیوں میں بھی تھے۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں یہاں حساب کون کرے گا، کس کا حساب کرے گا؟ یہ پروگرام کیا ہے لیکن شعور دلانے کا پروگرام کریں، روز کریں، ہر روز صبح۔ یہ تو بہرحال ایک ہے کہ بار بار یہ بات ہو کہ حکومت جو ہے جس کا کام ہے وہ اس حوالے سے اپنا کام کرے، اور باقی جن لوگوں کی کمپنیز ہیں وہ تو بہرحال وضاحتیں بھی دے رہے ہیں، وہ چیزیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس ایویشن کے معاملات جو ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، اور کرپشن کے معاملات کا سب سے بڑا جرم ہے کہ ٹیکس نہیں دے رہے، اور تبھی تو وہاں انہوں نے آف شور کمپنیوں میں پیسے جمع کیے ہیں، اور وہاں جو 5ویں نمبر پر پاکستانی ہیں جنہوں نے ولایت میں لنڈن جس کو کہہ لیں وہاں پہ جائیدادیں خرید کیے ہوئی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ